کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں اور آپ کی وہ رکی ہوئی دعائیں بھی قبول ہو جائیں جو قبول ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ کے کچھ ایسے کام، کچھ ایسی پریشانیاں جن کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو یہ 5 عمل آج سے ہی اپنی زندگی میں شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ خود مجھے آفٹر 30 ڈیز آ کر اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا اور سب سے ضروری عمل ہے توبہ کرنا۔ جب بھی آپ نیت کریں کہ مجھے اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ میری دعائیں ضرور قبول کریں گے، تو سب سے پہلے اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ توبہ کرنا یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں۔ جب انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کی ہر غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھی بھرتے ہیں، برکتیں بھی دیتے ہیں، اور آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کرتے ہیں۔ توبہ کرنا یعنی کہ استغفار کرنا۔ جو انسان ڈیلی استغفار کرتا ہے، ڈیلی اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتا ہے، وہ اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس انسان کی دعائیں بھی بہت جلدی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کو توبہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہے، اسی لیے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، یعنی کہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور آپ استغفار کثرت سے پڑھیں، استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں استغفار کو ضرور شامل کریں۔ اور دوسرا عمل ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا، یعنی کہ اپنی فرض نمازوں کی ادائیگی کرنا، اپنی نمازوں میں کوتاہی نہیں کرنا، قضا نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ نماز بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہر انسان کے لیے۔ نماز انسان کے گناہوں کو دھیرے دھیرے مٹا دیتی ہے اور دل کو صاف اور پاک بنا دیتی ہے۔ ہر نماز کے بعد انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں۔ جب آپ نماز پڑھنا سٹارٹ کریں گے آپ کو بہت ہلکا فیل ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو لگے گا آپ کے سارے کام مکمل ہو گئے، اب آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اسی لیے نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اور کبھی بھی اسے چھوڑنے کی غلطی مت کرو، کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے، اور اس فرض کو ضرور پورا کیا کریں۔ تیسرا عمل ہے درود شریف پڑھنا، جو بہت ہی آسان ہے لیکن بہت بڑا ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور انسانوں کو حکم دیا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں اس وقت کتنی بڑی رحمتوں کے نیچے بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں برساتے ہیں، آپ کے گناہ معاف کرتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے درجات بلند کرتے ہیں، آپ کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور آپ کا وہ مشکل کام جو اٹک گیا ہے، آپ کی وہ جو دعا قبول ہونے کا نام نہیں لے رہی، درود شریف کی برکت سے، نماز کی برکت سے، توبہ کی برکت سے وہ بھی آپ کی قبول ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اس سے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کو گناہوں کی معافی بھی ملتی ہے اور نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ دن میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی۔ اگر زیادہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ہر نماز کے بعد 100 ٹائمز پڑھ لیں، یا پورے دن میں جسٹ 100 ٹائمز پڑھنے کی آپ عادت بنا لیں۔ نمبر 4 جو ہمارا عمل ہے وہ ہے صدقہ دینا۔ صدقہ آپ کی آنے والی ہر مشکل کو، ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، آپ کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ سوائے موت کے صدقہ ہر مصیبت سے بچانے کا دم رکھتا ہے، اسی لیے آپ کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے جو انسان اپنے مال میں سے صدقہ دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے آنے والی مشکلات، مصیبت ٹل جاتی ہیں، صدقہ دینے سے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ مال نہیں ہے تو آپ جسٹ ڈیلی 1 روپیز آپ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صدقہ دیا کریں، یا پھر آپ کسی کی ہیلپ کر دیں، جیسے کبوتروں کو دانہ ڈالنا، پانی رکھ دیا چڑیوں کے لیے صدقہ سمجھ کے، کوئی راستے میں آپ کو پیاسا نظر آ رہا ہے اس کو پانی پلا دیا۔ جتنا آپ اپنے طرف سے کر سکتے ہیں اتنا کریں، اس سے آپ کے مال میں، رزق میں برکت ہوتی ہے اور آپ کے مال کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ صدقہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو سبھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صدقہ ضرور کیا کریں، اور اپنے سے نیچے لوگ، یعنی کہ جو ہم سے کمتر ہیں، جن کے پاس مال کی کمی ہے یا جو ضرورت مند ہے، پلیز ان کی ہیلپ کیا کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ عمل ایک اور ہے، ٹھیک ہے، سارے امپورٹنٹ ہیں لیکن جو 5th عمل ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ہے صبح اور شام کے اذکار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ صبح شام کے اذکار کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام آتے ہیں جنہیں ہم اسم اعظم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے ناموں کے ساتھ سورہ یاسین، سورہ رحمان، آیت الکرسی، چاروں کل، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ صبح اور شام کے اذکار میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے گناہوں کی معافی کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے، اور اس سے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ
ताला का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाते हैं ज़िक्र करने से। हम अल्लाह ताला का नाम पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, सुबह शाम अपनी एक रूटीन बना ली हमने। ये हमारे अज़कार की वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आपको ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाते हैं, इसीलिए वक्त निकाल कर सुबह शाम के अज़कार किया करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सुकून हो, बरकत हो, खुशियाँ हो, मेरी सारी दुआएं कबूल हो जाएं और अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए और मेरे गुनाह माफ़ कर दें, तो ये 5 टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये 5 अमल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इन्हें अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे शामिल कर लेता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, ठीक है। तो अपनी इस तरीके की रूटीन बनाएं कि आप इन 5 अमल को डेली करना शुरू कर दें। बहुत ईजी है, ये आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि स्पेशल इन चीज़ों के लिए वक्त निकालना पड़ रहा है। डेली एक सदक़े का एक बॉक्स बनाएं, उसमें डेली 1 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, जितनी अल्लाह ताला ने आपको हैसियत दी है उसके हिसाब से डालना शुरू कर दें। अगर अनमैरिड लड़कियां देख रही हैं तो जो आपको पॉकेट मनी मिलती है उसमें से जितना आपको लगता है 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ जब भी मिले, या 30 डेज़ होते हैं, 30 रुपीज़ उसमें बॉक्स में डालना शुरू कर दें। और अगर आपके पास पैसे की कमी है, आप नहीं कर सकती, तो ऐसे काम करें कि रोड पे किसी की हेल्प कर दें सदक़े की नीयत से, किसी को पानी पिला दें, किसी को खाना खिला दें, घर पे आए हुए फ़कीर को खाली हाथ ना जाने दें। अपने रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, किसी की भी आप हेल्प कर सकते हैं इस नीयत से कि आप सदका जारिया कर रही हैं। समझ के करें कि ये सदका जारिया है, अल्लाह ताला मेरी इस नीयत को कबूल फरमाए, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन 5 अमल की वजह से आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। लोग पूछते हैं ना, जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, जॉब नहीं मिल रही, बिज़नेस नहीं चल रहा, तो इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ें। कसरत से मतलब होता है कि आप रेगुलर पढ़ें। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिन्होंने कई साल इस्तग़फ़ार किया है, तब जाकर उनकी मुसीबतें टली हैं। हमें नहीं पता होता कि कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा गुनाह है जो हमारी दुआओं को रोक रहा है, जो हमारी मुस्तकबिल में रुकावट बन रहा है। तो इसलिए हमेशा तौबा करते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, नमाज़ों की पाबंदी करें, सदका दें और अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहें। और फिर मुझे इस वीडियो के नीचे आप सब ने कमेंट करना है आफ्टर 30 डेज़ आकर कि क्या वाकई आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं। आपको इतना सुकून मिलेगा ना, आप खुद मुझे ज़रूर बताएंगे। ये वो टिप्स हैं जिनको मैंने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में इनबिल्ट किया था। सबसे पहले इस्तग़फ़ार, फिर 5 वक्त की नमाज़, फिर तहज्जुद हो गई, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे। और सदका तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा से करती हूँ। सदका तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और हमारे घर में चाहे अनमैरिड है, मैरिड है, कोई भी है, सब अपना अपना सदका निकालते हैं अपनी जान और माल का। तो आप भी इस तरीके से निकालें, ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे और लोगों की भी मिल जाएंगी।